بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیش اسامہ، سریہ جنگ اسامہ، لشکر اسامہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ آخری لشکر اسامہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے رومی بادشاہ جنرل ہرقل کے حملوں کے جواب دینے کے لیے اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اس لشکر کا سالار بنایا تھا۔ اسی مناسبت سے جیش اسامہ یا سریہ اسامہ کے نام سے تاریخ اسلام میں معروف ہے۔ رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اسامہ بن زید کی عمر 19 سال کی تھی، لہذا یوں قوی امکان ہے کہ مدینہ کے ہجرت سے 9 سال پہلے اسامہ بن زید پیدا ہوئے ہوں گے۔ اسامہ بن زید نے شام کے علاقے بلقا پر لشکر کشی کی۔ وہاں ابنی نام کے ایک دیہات پر اسامہ بن زید نے حملہ کیا اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسامہ اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ کر قتل کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی تھا، اور پھر 40 یا 60 روز کے بعد مدینہ منورہ میں واپس لوٹ آئے۔ ان کی کامیابی کی خبر، لشکر اسامہ کی کامیابی کی خبر مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے کافی خوشحال کن تھی، جو کہ قبائل عرب کے ارتداد کی وجہ سے کافی خوف زدہ تھے۔ یقیناً اس جنگ سے پہلے مدینہ میں جو مسلمان رہتے تھے یا جن لوگوں کے ساتھ صلح کیا جاتا تھا وہ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، اور اسی وجہ سے صلح حدیبیہ جو ہے سفیان نے اس کی وائلیشن کی۔ جنگ سریہ موتا کی جنگ کا یہ ایک تسلسل ہے۔ جنگ موتا، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، جنگ موتا کی طویل داستان آپ کے خدمت، آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو جنگ موتا کو دیکھ لیں، ہماری ویڈیو جنگ موتا کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنگ موتا یا سریہ موتا کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جلیل القدر قبائل صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں ایک صحابہ جعفر بن ابی طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یہ بھی جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ دوسرے شہید ہونے والے میں عبداللہ بن رواحہ تھے، اور تیسرے اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے جنگ موتا میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار مقرر کیا۔ ان کے والد زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ پہلے مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ بھی اس وقت چھوٹے تھے۔ لہذا اس حوالے سے یہ بھی قوی گمان ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اسامہ بن زید کی سپہ سالاری کا انتخاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر کیا ہوگا کہ اسامہ کے والد جنگ موتا میں شہید کر دیے گئے، اور دیگر 3 صحابہ بھی جنگ موتا میں شہید کر دیے گئے، یعنی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، اور اسامہ کے والد زید بن حارثہ
جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے۔ جیش اسامہ تلوار اور احترام ہماری عزت اور ہماری بزرگی کی علامت اور اسلام فخر اسلام کی نشانی ہے۔ بہت ہی خونریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا۔ لشکر اسلام اسامہ بن زید کی سربراہی میں کامیاب ہوا۔ والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ اسامہ بن زید کی والدہ زید بن حارثہ کی بیگم یعنی بیوی تھیں۔ والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر پہنچائی اپنے بیٹے اسامہ تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہے اور وصال کے قریب ہیں۔ اس سوال پر اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی تھا۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا۔ یہ سفر کے مہینے میں غالباً 24 سفر، مہینہ سفر کا تاریخ 24 ہجری سال 11واں سال، دوشنبہ کے 2 دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہوا تھا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کا امیر، اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے۔ تم اپنے باپ کی شہادت گاہ کے مقام پر جاؤ، یعنی اس مقام کا نام ہے ابنا میں جاؤ، اور نہایتی تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو۔ وقت نہیں برباد کرنا کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکے، یعنی رومی لوگ، کفار، دشمنان اسلام جنگ کی تیاری نہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ وہ تیار ہوں تم ان پر حملہ کر دو۔ باوجود یہ کہ مزاج اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناساز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، اسی حالت میں آپ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا اور اسامہ کو جھنڈا دیا۔ یہ جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا، اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، اللہ کے نام سے، اور یعنی شروع کرو اللہ کے نام سے، اعوذ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو، فقاتل من کفر باللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے حضرت بریدہ بن حدیب رضی اللہ عنہم کو علمبردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر 1 میل کے فاصلے پر مقام کیا۔ رکیں جہاں
اسامہ نے پڑاؤ کیا، اس پڑاؤ کا نام تھا جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضرت یعنی جو لشکر تھے اس میں مختلف تعداد بتلائی جاتی ہے، کہیں 12,000 کہیں کچھ، لیکن تعداد کے حرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ بعض لوگوں پر یہ شاق گزرا، اعتراض کرنے لگے کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر و اکابر صحابہ اکرام موجود ہیں، ایک نو عمر یعنی 18 19 20 سال کا لڑکا جس کی عمر 20 برس ہارڈلی ہے، یعنی 18 19 20 برس کا لڑکا کو اس لشکر کا سربراہ بنایا گیا ہے، جو کہ چھوٹی عمر کا ہے۔ امیر لشکر بنا دیا گیا ہے اسامہ کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب اطہر پر صدمہ گزرا، آپ کو اچھا نہیں لگا، اور آپ نے علالت کے باوجود، بیماری کی باوجود، سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر ممبر رسول یعنی ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا جس میں ارشاد گرامی یہ تھا کہ اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر تانا زنی کی، اعتراض کیا، تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ زید بن حارثہ کے سپہ سالار ہونے پر بھی تانا زنی کی تھی۔ حالانکہ خدا کی قسم، حالانکہ اللہ کی قسم، اس کا باپ زید بن حارثہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ اکرام میں سے ہے، جیسا کہ اس کا باپ میرے محبوب ترین اصحاب میں سے تھے۔ لہذا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دے کر مکان میں اپنے روم میں اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اور آپ کی علالت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم حکم نبوی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے تھے، اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خاص صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے، اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے، لشکر اسامہ میں شامل ہو گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی خبر ملی، اور زیادہ شدت اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کر گئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا، مگر ضعیف بیماری کی وجہ سے
کچھ بول نہ سکے، بار بار اپنا دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 11 ربیع الاول 11 ہجری کو کوچ کرنے کا اعلان فرمایا لشکر اسامہ کو۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما کا ایک آدمی پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں۔ یہ ہوش ربا خبر اسامہ سن کر حضرت اسامہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما وغیرہ وغیرہ سب فوراً ہی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو آنے کے بعد مدینہ میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں، اور اسی دن دوپہر کو یا سپہر کو عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا اور یہیں آ کر ٹھہر گیا، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے مسند خلافت پر رونق افروز ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہم نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الاخر کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم مقام ابنا میں تشریف لے گئے، اور وہاں بہت ہی خونریز جنگ کے بعد لشکر اسلام کو اللہ نے فتح یاب سے ہمکنار کیا، اور آپ رضی اللہ عنہما نے اپنے باپ زید بن حارثہ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا، اور قتل کے بدلے میں قتل کر کے بدلہ وصول کر لیا، اور بے شمار مال غنیمت حضرت اسامہ بن زید لے کر 40 دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ تھا لشکر اسامہ اور لشکر اسامہ کی کامیابی۔ اس کے بعد اسلام کے لیے یورپ کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسامہ کو اسامہ بن زید کی سرکردگی میں پسند فرمایا اور کامیابی سے ہمکنار۔ اللہ ہمیں بھی بہادر بنائے، اللہ ہم سے بھی نیک کام لے، اللہ ہم سے بھی اسلام کی خدمت کا کام لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔